أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ. کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کوہ کے رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجیب اچنبا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ نوجوان پہاڑ کی قومیں، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کاموں میں تو درستی پیدا کر. پھر تھپک دی ہم نے ان کے کان اس غار میں چند برس. پھر ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ معلوم کرے دونوں فریق کس نے یاد رکھی ہے کہ کتنی مدت وہ سو رہے. تو یہ چند آیتوں میں مختصر طور پر واقعہ بیان کیا گیا ہے. آگے جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. تو صرف یہ لوگ سوال کیے تھے نا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعہ جو ہے بہت عجیب ہے؟ کائناتی چیز عجیب ہے. بولے آگے ہماری قدرت کے اندر تو اتنی چیزیں عجیب ہیں، تم اسی کو کیوں عجیب سمجھ رہے ہو؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ہماری دونوں ایک ہی جماعت کے لقب ہیں؟ ہمارے عجائبات قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ تم ایسا عجیب سمجھ کے سوال کر رہے ہیں. کتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر ہی دیکھو. آپ اس کے بعد انہوں جا کے قریش جا کے ان کو پوچھے تھے تو انہوں بولے تمہیں سوال کرو بہت عجیب ہے. انہوں آ کے سوال کرے تو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو. ہاں بے شک یہ واقعہ بھی عجیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوسری عجائبات کو دیکھو. یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے. کیا کیسی عجیب چیزیں ہیں دیکھ رہے ہیں آپ. کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. ہاں سب تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام کیا ذرا دیکھو. تو زمین کو آسمان کو جو نہیں تھے سو پیدا کرنا، کہاں تھا؟ زمین تھا، آسمان تھی. لا موجود سے موجود کرنا، پھر ان کو اس کام پر لگانا، سب مصلحتیں انسانوں کی فائدوں کے لیے. ایسا کون کر سکتا ہے؟ عجائب مس یہ ہے چند نوجوانوں کا زمانہ دراز تک سوتے رہنا پھر بیدار ہونا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگ پیدا ہوئے، ہزاروں لوگ مر گئے. اس تمہید کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ وقت قابل ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے ایک بے دین بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر اس غار میں پناہ لی، جس کا قصہ آگے آتا ہے، اور دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے اپنی رحمت کا سامان عطا فرماؤ اور ہمارے کاموں میں سب جو ہے ہمارے کاموں کو بالکل درست کر دے. رہنا میرا راستہ سب سیٹرائٹ بولتا نا، سب سیٹرائٹ کرے سے ہمارے سب سارے کاموں کو سیٹرائٹ کر دے. رحمت سے ان کا مقصد حصول مقصد حاصل ہو جائے، اور درستی سامان سے مراد وہ اسباب و مقدمات ہیں جو مقصد کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمایا اور ان کی حفاظت و تمام پریشانیوں نجات دینے کی صورتیں نکالی. تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھبک کر سالوں سال سلا دیا، نیند کا پردہ ڈال دیا ان کو. پھر جب ہم نے اٹھا دیا تو معلوم کریں کہ کون غار میں کتنے سال رہے ہیں. تو انہوں بولے نہیں ہم دوپہر میں سوچے نا شام ہوگی اور کیا. نہیں بولے دونوں میں کون سا گروہ زیادہ جو ہے صحیح طور پر اندازہ کر سکتا ہے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب ایک گروہ کا قول تھا ہم پورا دن نہیں صاحب دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں اللہ جانتا ہے. بولو کیا معلوم نہیں کتنے دیر کیا ہے. ایک گروہ ایسا بولا تھا، ایک گروہ تو صبح آئے تھے ہم شام تک ہوتا ہے اور خود کریں گے آدھا دن دیں گے. تو اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہی زیادہ حقیقت شناس تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہی جاننے والا بھی کتنا ہے، ہم نہ کیا معلوم کو. جو گروہ بولا وہ صحیح ہے. تو اب جو ہے سے 6 8 10
12 صفحے لکھے ہیں کہ اصحاب کہف کون. پھر پہلے تو لکھا ہے کہ جو ہے قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے, وہ کون زمانے میں پیش آیا, انہوں کون تھے, ان کے نامہ کیا تھے, فلاں تھے. اصل مقصد کیا ہے؟ عبرت. تو پہلے لکھا ہے. اب انہوں پھر مفسر لکھتے بولیں کہ لوگ سب انٹرسٹ کے لگتے ہیں, انہوں کون تھے, کہاں تھے, کدھر تھے, یہ سب کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کتنا ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بتا پڑے, اتنا ڈفرینس آف اس کے بارے میں ہے. تو اب تو اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمانے کے اندر جو ہے مشرک بادشاہ تھے, تو وہ لوگ جو ہے مجبور کرتے تھے کہ سب شرک کرنے کے لیے. تو ایسے واقعات بہت سے پیش آیا, ایک ہی چینل پر نہیں, ایسا بہت سے لوگ. اور عیسائیت میں کیا تھا, دنیا چھوڑ کے جانا ہے نہیں, عیسائیت کے اندر جو تھا کہ دنیا چھوڑ کے جا کر راہب بن جانا تھا. تو بہت جنہوں کو بات کرکٹ نے جا دینا بیٹھیں گے, پہاڑا میں بیٹھیں چلو. تو ایسا ایک واقعہ نہیں, بہت سے واقعات پیش آئے. پھر اب یہ ام حسبت, کیا تو گمان کرتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم, اب رقیم یعنی کون, کہ انہوں چھیں الگ ہیں. اور ایک سوال ہے, رقم کے معنی اردو میں, تو رقم کے معنی لکھنا, یعنی کتنی رقم ہے. رقم کا لفظ یہاں ایسا ہے, پیسے کو لکھو جی. رقم کے معنی لکھنا, مرقوم لکھا ہوا, رقیم رقم یعنی لکھی ہوئی چیز. لکھی ہوئی چیز کیا ہے, اتنے پیسے کے لکھتا سب. میں رقم کو کیا پیسوں میں رقم سمجھے نہیں, وہاں سے مجازن لے لیا گیا اس کا معنی. تب یہ اول تو کہف کے معنی جو ہے ایسا غار کے اندر بہت کشادہ, بھی اسی کہف بول سکتے ہیں, اندر سے آنے کا, پھر اندر سب کشادہ ہے. رقیم کے معنی لکھا ہوا. ابن عباس فرماتے ایک تختی تھی, لکھی ہوئی تختی, وہ غار پر لگا دیا. تو وہ بادشاہ جو ہے کہاں چلے گئے, جنہوں کیا ہے, کدھر گئے. تختی وہاں سے نہیں, وہ 7 جنے تھے, انہوں ان کے نامہ لکھو لگا دیتے پہاڑ پر, جس پر بادشاہ وقت نے اصحاب کہف کے نام کندہ کے غار کے طور پر لگا دیا تھا. تو اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرے مفسرین کیا بولتے ہیں, رقیم پہاڑ کے نیچے جو وادی تھی اس کا نام رقیم ہے. نے کہا کہ کچھ نے کہا پہاڑی کو رقیم کہتے ہیں. تو ابن عباس خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کیا ہے, ایسا ہے ڈفرینس آف اوپینین. وہ سب سے بڑے مفسرین بول رہے ہیں کہ ڈیفینیٹ کوئی چیز نہیں ہے رقیم کے معنی میں. کیا اصحاب کہف اور ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہیں. رقیم کے معنی کیا وہ وادی کے ہیں, رقیم کے پہاڑ کے ہیں. رقیم کے معنی جو تختی لگی تو وہ. اب اس کے بعد جو ہے یہاں فتیتن کے معنی نوجوان. تو نوجوان جو ہے وہی دین کو زیادہ قبول کر سکتے ہیں. بوڑھوں کا دماغ پختہ ہو گیا رہتا ہے, پختہ ہو کے جو ہے وہ حق بات کو یا دوسری پرانی نئی بات کو قبول کرنے میں پوزیشن نہیں رہتے, لکیر کے پکیر ہو گئے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں اس قصے میں چند مباحث ہیں. اول یہ کہ اصحاب کہف رقیم کون ہیں, دونوں الگ رہیں گے, ایک ہی 6 سوال ہے. کسی صحیح روایت حدیث کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے. اب حدیث کی روایت سے نہیں ہے تو پھر یہ جنرلائز جنہوں بول رہے ہیں وہ سب بیان کرنا ہے. کیوں؟ پھر واقعہ بیان کرنے کے لیے. تو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے, وہ رقیم والوں کا. 3 آدمی تھے, وہ جو ہے اچانک جو ہے بارش شروع ہو گئی, جا کر غار میں پناہ لیے. کیا کرنا ہوا, بیٹا تو ایک دم میں بڑا پتھر ہے وہاں سے, زور بارش ہو رہی تھی, بڑا پتھر ہے, منہ بند کر گیا. کیا کرنا ہے, پرابلم آیا. یہ کیا نہیں, اپنے نیک عمل کے وسیلے سے سوال کرو. اپنا نیک عمل کیا ہے اس سے, اللہ میں ایسا نیک عمل تیرے واسطے کرایا تھا, تیری رضا کے لیے کیا تھا, تو میرے اس عمل کے ذریعے سے تو میرے عمل کے وسیلے سے تو مجھے ہم کو نجات دے. تھوڑا سا ذرا ہٹ گیا, وہ باہر نکل سکتے نہیں تھے. پھر دوسرا آدمی دعا کیا اور تھوڑا ہٹا, تیسرا آدمی کیا تو پورا ہٹ گیا, باہر آ گیا. تو یہاں اور ایک دوسرا سوال یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, تو اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے آدمی دعا کر سکتا ہے. یعنی اس کا حوالہ دیکھ رہا ہے, اللہ میں تو تیرے واسطے کروں, تجھے معلوم ہے تجھے راضی کرنے واسطے کروں, اب تجھ سے پوچھ رہا ہوں. تو کتنا پھر ہے تو اللہ کی طرف جانے والا. اب وسیلہ جو بولتے ہیں بزرگوں کا وسیلہ, بزرگوں سے ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے وسیلے سے کیا, اللہ کے سے ہم ایمان لائیں ان پر, ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تیری خاطر تو سب ہے, وسیلہ غیر اللہ کے واسطے نہیں چاہیے. یہاں وسیلہ نہ کہنا, ان کی جو محبت ہمارے دل میں ہے, وسیلے کے معنی تعلق, جو تعلق ہمارا ہے اس
کے واسطے سے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں اللہ. تو یہاں بھی وہی ہے. تو وسیلہ کچھ لوگ غلط سمجھ لینا, وہ الگ کچھ بھی نہ کر کو ان کے اس پر کرنا. یہ جو کنڑ کا لفظ ہے وسیلہ وہ نہیں ہے, یہ عربی کا وسیلہ ہے. اپنے کسی نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا. تو سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تعلق ہے, محبت ہے اللہ کے رسول سے. اللہ ہم ان کے وسیلے سے سوال کر رہے ہیں, ہم ان کی امت ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, تو یہ کرنا جائز ہے. یہ 3 آدمی اپنے عمل سے جب کریں تو عمل میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ محبت ہے. اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت. اللہ ہم ان کی امتی ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو اپنا کچھ بھی نہیں, ہم ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے تو ان کی طرف دیکھو, ہم نہ دیکھ. ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے, ان کی محبت کے سوا کیا بھی نہیں. تو اور بھی اپنے آپ کو گرا کے سوال کرنا ہے, اپنے آپ کو دباؤ ڈالنے کا صرف ہے. کام نہیں ہو رہا تھا, وسیلہ آج کیوں آ دیکھو بیٹا, پہلے نہیں کر رہا تھا, ذرا جہاں سے ذرا دبائی دیکھو بیٹا, جھٹک میں کرا کر. یہ ایسا نہیں ہوا, یہ جو سینس ہے غلط ہے. پہلے اللہ نہیں کر رہا تھا, وہاں سے ان کا وسیلہ پکڑے دو جب کرے جی وسیلے میں, اور اپنے گرا دینا ہے. ہمارا کیا بھی نہیں ہے, چپ ان سے محبت کرتے ہیں, ہمیں ان کے امتی کو دے, اور بھی گرانا ہے, معلوم ہے. تو یہ وسیلے کا صحیح مفہوم ہے. تو وسیلہ غلط مفہوم کیا ہے کہ اللہ نہیں سن رہا تھا, ان کو پکڑتے اللہ کو جا کون کر سکتا ہے اللہ کے پر دوا بول. نہیں, ذرا سوچنے کی بات ہے نا. اللہ ہمارا کام نہیں کر رہا تھا, ان کا وسیلہ پکڑتے ہی کرے اللہ کا, تو اللہ کو کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے اللہ کو. تو یہ غلط قسم کا ہے, جو یہ غلط لوگ سمجھے ہوئے. تو صحیح لوگ اس طرح سمجھیں. تو اب یہ جو واقعہ ہے, وہ اصحاب رقیم کر کو دال چھوڑیں گے. تو بخاری میں نے دیکھا نہیں, لیکن یہ لکھیں امام بخاری جو ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اصحاب کہف رقیم کر کا وہ عنوان ڈال کو, اصحاب رقیم کا تو یہ لوگان تھے, ایسے 3 آدمی گئے آگے تھے, سو ان کا واقعہ لکھ چھوڑا وہاں سے. تو اس سے لیکن اللہ نہیں بولے اس کو, انہوں اپنا طور, ہاں یہ بھی سمجھنا ہے, انہوں اپنے طور پر ہیڈنگاں بنے اس سب. پہلے ایک ہیڈنگ بناتے ہیں امام بخاری, ہیڈنگ بنا کو وہ ہیڈنگ کے متعلق حدیثیں جمع کرتے ہیں. یہ ہیڈنگ یہ اللہ کے رسول نہیں بولے کہ انہوں ہی اصحاب کہف رقیم کرو, ہیڈنگ نہیں بولے تھے, انہوں اپنی ہیڈنگ بناتے بولی کرے. تو امام بخاری نے اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ نزدیک کے دونوں الگ الگ جماعتیں معلوم ہوتا ہے. اصحاب کہف الگ, اصحاب رقیم الگ, ایسا معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے حافظ ابن حجر نے, جو اس کے بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں, انہوں نے بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے حدیث میں کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ, کہاں دونوں الگ ہیں, کہاں ہے, نہیں ہے. انہوں ہمارے امام بخاری جو ہے ہیڈنگ کر رہی ہیں. اس کے بعد پھر لکھیں رقیم کی کوئی مراد متعین کرنے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کے بولے تھے تو اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں بولے؟ تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے نا. مقصد کیا, تو کسی سے کیا مقصد لینا ہے؟ جب حالات تمہارے, تم ہجرت کر کے جا سکتے, ہجرت کر کے چلے جاؤ, اللہ تمہارے راستے پیدا کرے گا, یہ مطلب ہے بولنے کا. ایسے کھاتے پیتے نوجوان, ایسے آرام کے نوجوان, ان کو اللہ تعالیٰ جب دین کا صحیح شعور دیا تو بالکل جو ہے انہوں نے ان لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی. انہوں بولے تھے تمہیں ہمارے ساتھ آنا. وہ تفصیل میں ہوا کہ جو ہے ہمیں وہی ہماری وہ یہ عیدیں, ان کی جو ہے چڑھاوے, بت پرستی کے جو کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تمہیں شریک کرنا. بیٹھ بیٹھ, ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم ایک اللہ پر ایمان لائیں تو ہم شریک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اب کیا کرنا ہے, انہوں زبردستی کرتے ہیں. ہم گھر کے ماں باپ, وہ سب وزیروں کے بچے ہیں بڑے بڑے, نہیں ہمیں بالکل چلے جائیں گے. چلو کہاں جائیں گے؟ تو سب 7 آدمی مل کے جو ہے تو غار میں چلے گئے. تو انہیں وہ غار ایسا تھا کہ جو ہے اس کا دھانا مشرق و مغرب کی طرف, شمال جنوب طرف. تو جو ہے ہوا جو ہے اچھی طرح سے آتی تھی, سورج کی روشنی آ کے جو ٹکراتی نہیں تھی ان کو. اس کے لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے وہ بالکل بہت مناسب جگہ تھی. ایک دم جا کو تنگ اس میں پڑھ کو, روشنی نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں, ایسا نہیں تھا. تو بالکل صحت کے لحاظ سے بہت مناسب جگہ انہوں نے چلے گئے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام ان کو کیا کر دیا, وہاں سلایا. پھر پیچھے کتا لگ گیا. تو کیا کریں گے, وہ اس شریعت میں کتا پالنا تھا یا نہیں تھا, بھلے کتا ساتھ لگ گیا. تو ان اندر جاتے انہیں باہر بیٹھ گیا. وہ ایک دم لوگوں کو ایسا کیا کوئی جا ہمت نہیں کر سکتا, کتا بٹے جی سب چلے جانے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلا دیا, ایک دو نہیں. فضربنا علی آذانہم,
تو نیند پہلے آنکھیں کھاتی ہے، اس کے بعد کھانا کھاتی ہے، معلوم ہے؟ نیند کیا کہ سنتے رہتا ہے کیا مت کرو اس لیے لکھا انہوں نے پہلے جو ہے آنکھوں پر نیند آ جاتی، اس کے بعد کانوں کو نیند آتی. بدر رہتا تو پہلے کان جاتے ہیں اشاروں پر کیا کہ سن کو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آنکھ کھولتا ہے. تو ہم نے ان کی اتنا گہری نیند سلا دیا ہم نے. تو وہ نیند کے بعد اٹھتے کیا ہوا کیا نہیں کیا ہے، تو باہر آ کے دیکھے تو وہ وہاں جو ہے یہ چلا تھا کہ مرنے کے بعد انسان اٹھتا ہے کہ نہیں، یہ سوال چلا تھا وہاں خون میں. تو تفصیل سے واقعہ ہے، تین رکوع اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں تو پڑھیں گے. لیکن جو وہی بات مقصد کیا ہے، جب لوگ آپ کو جو ہے غلط کام کرنے میں مجبور کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں جھکنا. پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا وہاں سے نکلنے کا تو نکلنا، اللہ راستے پیدا کرتا. تو انشاءاللہ آگے صبح آیتیں ہی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہمارے مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ تو پوری کتاب لکھیں، اس سورت کی تفسیر پوری کتاب سے انہوں 10 پیج تک کریں. وہ اصحاب کہف وغیرہ کون نہیں کیا ہے ڈیٹ، ان کا ایک اور الگ تحقیق، مولانا آزاد کی الگ تحقیق ہے. تو اس لیے جو ہے سب لکھ کے بولیں گے ہم نہ ہوتا امپورٹنٹ. لیکن اب لوگ کیا کیا لکھیں گے میں جمع کیا ہوں، ہم نہ صرف مقصد کیا لینا ہے واقعے سے. نوجوان کھاتے پیتے عیش میں رہنے والے لوگ صرف ایک اللہ کی توحید پر جو ہے قائم ہو کے نکل کے کس طرح پناہ لیے، اللہ کیسا ان کا انتظام کیا. ان کے جسم جیسے کہ ویسے تھے جب 300 نوجوان نکلے تو میں نے کیا صبح صبح جناب شام ہوتا اگلا بول رہا ہے نہیں بھائی اللہ جانتا ہے کتنے سال رہے میرے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.